اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ ڈنمارک میں جس طرح موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، اسی طرح سیاست بھی تبدیل ہو رہی ہے، دنیا کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستانی نژاد، غیر ملکی تو اور بھی بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ پاکستانی کینڈیڈیٹس کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، اپنی اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں میں کام کر رہے ہیں، ہوں لیکن ذیشان کی بات چلتی رہتی ہے، چونکہ ان کے ساتھ ایک جو ٹیگ ہے کہ وہ سابقہ ان کے جو لیڈر ہیں وزیر اعظم بھی رہے، موجودہ وزیر خارجہ بھی ہیں، اور یہ جو ان کی سالانہ کانفرنس ہوئی اس میں کافی جو ہے وہ ذیشان ہائی لائٹ ہوئے۔ ان کو فیس بک پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس جو اپنا یہ میسج دیتے رہتے ہیں، اور یہ بڑا پرامن اور بڑا آرام سے جو ہے وہ پیار و محبت سے اپنا الیکشن جو ہے لڑ رہے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے کہ آپ جس بھی پارٹی میں جائیں، لیکن اپنا ووٹ جو ہے وہ ضرور ڈالیں۔ ووٹ ڈالیں گی تو پھر تبدیلی تو نہیں آئے گی۔ تو ذیشان، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں در آپ کی آواز پر۔ جی، بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، سب کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ رمضان کا آخری اشرا بھی، اور یہ ویک بھی اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے سب۔ چلیں، رمضان کا اشرا آخری اشرا بھی ہے، اب 27ویں کی رات بھی آ جائے گی، لیکن یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں چونکہ زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، چونکہ رمضان میں لوگ آپس میں گیدرنگ ہوتی ہے، مساجد میں ہوتی ہے، نماز تراویح کے بعد جب لوگ باہر پارکنگ میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹ باتیں چلتی ہیں، لوگ اپنے اپنے پمفلٹ بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پوزیشن کے لحاظ سے تو آپ جب سے سالانہ کانفرنس سے واپس آئے ہیں اس وقت سے تو کافی باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں، اور آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہاں تک آپ کی کمپین پہنچی ہے؟ جی، کیمپیننگ تو زوروں پہ جا رہی ہے راجہ صاحب، اور میں واقعی میں سمجھتا ہوں رمضان کی برکتوں اتنی ہے کہ میرے نے ادھر الیکشن خود اناؤنس کر دیا، بہت زبردست ہوا ہے، کیونکہ آج کل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں گیدرنگز بھی کافی زیادہ ہیں، مساجد بھی ہمارے بھری ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ بھری ہوتی ہیں، تو سب کو پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن ہے۔ تو بس یہ میری تو درخواست سب سے یہی ہے، ہماری مساجد سے، ہماری تنظیموں سے، کہ ممبر آج کل کٹھے ہو رہے ہیں، انہیں آپ بس کوشش کریں کہ ووٹنگ کرنے پہ بالکل جو سا ہے نا ایکٹیو کر دیں۔ تو انشاءاللہ نکلیں گے ہم، مطلب کافی تعداد میں، تو وہ اچھا ہوگا۔ تو باقی جس ذیشان، طرح اس آپ نے بات میں بولا ہے، کتنا وزن ہے جو ہمارا سیاسی تجزیہ ہے؟ اگر یہ سارے غیر ملکی یا ہمارے پاکستانی نژاد ڈینش ووٹ دیں تو ہمارے تقریباً سبھی کینڈیڈیٹ اندر جا سکتے ہیں۔ جی بالکل، بے شک، مجھے تو اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ انشاءاللہ اگر سب نکلیں تو ہمارا تو ہزاروں کی تعداد سے ووٹ ہے۔ ابھی ہم بے شک کہتے ہیں کہ ڈینش پاسپورٹ ہم لوگوں کے پاس بھی، شکر ہے کافی ینگسٹرز یہ جو سے آپ کو، جس طرح میں نے بولا، آپ دیکھیں 2022 کا الیکشن سے لے کے اب 2026 ہو گیا، ان 4 سالوں میں جو 14 15 16 سال کے لڑکے تھے آج وہ 18 19 20 کے ہوئے ہیں سب۔ تو ہم نے بس ینگ جنریشن کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور اس جنریشن کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے جو تھوڑا سا مطلب ہار چکی ہے کہ جی فائدہ کو نہیں۔ اس طرح کے بھی بڑے لوگ ملتے ہیں مجھے جو بڑے ڈس ہارٹڈ ہیں، مگر مطلب نا امیدی تو ویسے ہی ہمارے دین میں جائز نہیں تھی۔ نکلے انشاءاللہ، اور اپنی اپنی کیا کہتے ہیں ساری کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اور کہا کیمپین کیسے چل رہی ہے، کیمپین الحمدللہ میرا تو یہ بھی گڈ لک ہو گیا کہ ہماری اوس میں بھی کیمپین مطلب الیکشن میں آ گئی، ادھر بھی جس طرح آپ نے بتایا موقع ملا بات کرنے کا، اپنا ایک نظریہ پیش کرنے کا، وہ بھی آپ نے شیئر کیا، سب نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا، وہی اچھا سننے کو مل رہا ہے۔ مگر یہی ہے کہ میں اگر اچھا کروں تو مجھے بتائیں، اور جہاں میں بہتر کر سکتا ہوں وہ بھی آپ مجھے بتائیں، جہاں کچھ نہیں کر رہا کوئی وہ بھی مجھے بتائیں، کوشش ہوگی آگے لے کے جانے کی نا۔ تو پوسٹ تو آپ کو پتا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ زیادہ چلتی ہیں، کچھ پوسٹ لاسٹ لیکن نے اپنی پروفائل پہ بھی میری آگے سے شیئر کی ہیں، پارٹی میں بھی کافی مطلب بیک اپ مل رہی ہے، جو میں بول رہا کر رہا ہوں، تو اٹ فیلز گڈ۔ تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ باقی پارٹی لیڈر بھی اپنے کینڈیڈیٹ کی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، میں نے لاسٹ لوکے کی پہ اس دفعہ اتنا دیکھا نہیں، مگر میری آئی تھی تو میرا جو اسٹاک ہے اس نے مجھے میسج بھی کیا تھا، اور سے لاسٹ لوکے ہتیل 3 ویک، میں نے کہا اچھا خیر ہے مگر وہی ایسے میں لاسٹ لوکے جب آپ ہوپ اسٹیورس پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک جس طرح ممبر کافی ہیں، مگر ہوپ اسٹیورس میں ہم تو وہ صرف 29 ہے نا جو ہے، تو پھر آپ کی بانڈنگ تھوڑی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، گپ شپ لگتی رہتی ہے اس کے ساتھ بھی، اور باقی منسٹرز کے ساتھ بھی، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اس میں پہ مطلب کافیوں سے میری گپ شپ ہوئی، کافی بات چیت ہوئی۔
اور کافیوں کا نظریہ بھی کافی اچھا ہمارے حق میں فل بولنے کے لیے ہے، تو الحمدللہ اچھا ہے۔ تو آج کل آپ نے جیسا دیکھا ڈیبیٹس بھی شروع ہوئی ہیں، تو میں میری چاہوں گا میری ذرا کبھی زندگی ڈیبیٹس کے بتائیں، آپ کی کس کس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو چکی ہے لیڈروں کے ساتھ؟ ابھی تو سب سے پہلی راجا صاحب جو پہلی سب سے تھی وہی، وہ اب آپ کو کیا بتاؤں، مطلب سب کے ساتھ شیئر بھی کروں، مطلب پتہ چلتا ہے کہ جب پڑھا کہ اچھا یار موتن تو اس کو یار زبردست اس کے ساتھ، اور میکل پیان اچھا یہ بھی ہے، چلو مزہ آئے گا، اور وہ سیکوت تھا اس سیف کا۔ مگر جب میں ڈیبیٹ کی طرف جا رہا تھا تو واقعی میں بندہ سوچتا ہے یار یہ موتن تو اس کو تو میں پتہ نہیں زندگی ہو گئی ہے پالیٹکس میں، اتنا ایکسپیرینس پالیٹیشین ہے۔ اور پھر میکل پیان کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے، وہ پرووک کرنے میں مطلب بہت اچھا ہے۔ اس ایف والا بھی مطلب یہ مطلب ایک پالیٹیشینس تھے جی، اور ہم نئے آئے ہیں تھوڑے سے جو پولیٹیکل ورک میں تو ایکٹیو ہے، مگر یہ جو پالیٹکس اپر لیول کی ہے یہ میرے لیے بھی نہیں ہے۔ تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، لیکن محدث کو بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ پرانی گپ شپ ہے، وہ میں جس طرح کہتا ہوں کہ سوشل ڈیموکریٹ میں سے کوئی آخری سوشل ڈیموکریٹ ہے جو بڑا اچھا رہ گیا، اس سے گفتگو اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کافی بیک اپ کیا میرا۔ اس دن دیکھ رہا تھا، تھوڑا نروس تو میں تھا شروع میں آف کورس، مگر الحمدللہ یہ ہے کہ میکل پیان کو کچھ جواب دیے گئے واپس، اور کیونکہ کمنیشیم میں تھا، ہیلو کمنیشیم میں ہمارے بچے ادھر کافی تعداد سے جاتے ہیں، تو ایک ہمارا بھی اپنا تھا، تو ان کے سامنے تھوڑا سا میکل پیان کو بھی دکھانا پڑا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا کہ جب اپنے بچوں کے سامنے ان کے خلاف بھی کھڑے ہو سکے، اس کے بہت 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 شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو چلے بعد میں آپ کا یہ بھی ہے کہ مقابلہ بھی ٹف ہے، اگر لوگ بات کرتے ہیں ہم سے بھی بات کرتے ہیں، مساجد میں بھی بات چلتی رہتی ہے، تو ہر بندہ جو ہے تجسس ہوتا ہے کہ کتنی ووٹ ملیں تو بندہ جیت سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا بتا دیں اس وقت پارٹیوں کی پوزیشن بھی کیا ہے، کہ میکسیمم ووٹ کتنے ہونے چاہیے پرسنلی؟ جی ہر چیز وہ جسے کہتے ہیں نا التا غلط شیوت راجا صاحب، تو وہ تو ہوگا۔ یہ ابھی تک دیکھا جا سکتا ہے جو ہماری پارٹی سے، جو میں آپ کو مطلب بگ پکچر میں دکھا سکتا ہوں کہ مرغار نے جو کمونیل ویل تھے تب تو بہت ہی برے حالات تھے جی، تب تو ہماری پرسنٹیج بھی نیئر 2% تھی جب وہ میننگس مولنگا کرتے تھے۔ تو ایک وجہ تو کمونیل ویل اتنا خراب ہونے کی یہ بھی تھی کہ تب ہم مطلب لینس میننگس مولنگا میں بہت ہی خراب پوزیشن چل رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں کافی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، میں نے میرے خیال سے ایک لاسٹ کہیں دیکھی تھی میننگس مولنگ ایک دیکھی تھی جہاں 10 یا 12 منڈیٹ بھی مل رہے ہیں ان کو، تو وہ بھی بڑا زبردست ہو رہا ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ پھر آپ اسٹاک خیز دیکھیں جس میں میں ہوں، اس میں ایک ہی فولکر سنگھ کی کینڈیڈیٹ جو کھڑی ہوئی ہے، جو ابھی مونک حقوقین ہے، ابھی جس وقت بیٹھی ہے، باقی سارے نئے ہیں میری طرح۔ تو اس میں یہ ہے کہ کافی اچھا چانس ہو جاتا ہے آپ کا کہ کتنے بگ نیمز نہیں ہیں جن کے خلاف آپ نے جن کے ساتھ اور مقابلہ بھی آپ کو پتہ رہا ہوں کہ ساتھ بندہ لڑتا بھی اور تھوڑا خلاف بھی لڑتا ہے، کہ جس طرح آپ فرض کریں اگر میں کوپن ہیگن میں ہوتا، ادھر یاکب انگل سمتھ ہے، ادھر نینا کارٹفلس نے، ادھر دو بگ نیم ہونے تھے، ان کو مطلب کاٹنے کے لیے بڑے زیادہ ووٹ چاہیے آپ کو۔ تو ادھر انشاءاللہ فائدہ یہی ہوگا کہ بہت زیادہ بھی نہیں چاہیے، مگر انشاءاللہ 2-3 ہزار تک ہو گئے تو پھر انشاءاللہ اب تو یہ میں نے مطلب نمبر لگایا، مگر اس میں میری کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ میں بولوں کہ بڑا ہی ہے، مگر جو دیکھنے میں آیا لاسٹ ٹائم اگر آپ دیکھیں تو ہمارے عمار بھائی اندر آئے تھے، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا سال ایک، ان کے میرے 1100 ووٹ سے تو فرسٹ سپلینٹ بھی بن گئے تھے، تو وہ بھی بڑا اچھا موقع ملا کہ مگر کافی اچھے چانسز ہیں، مطلب کافی سمجھدار لوگوں سے بھی میں نے بات کی، کہتے ہیں تمہارے چانس اچھے ہیں، کیونکہ مڑغارن ویسے بھی کام بھی اچھا کر رہی ہے۔ ان کا یہ جو خوان لو بھی آیا تھا، مطلب وہ بھی اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یار خوان لو دوبارہ 2023 میں ظاہر بنانے میں اس ویم اور مین ہاتھ تھا مڑغارن کا نا۔ تو وہی میں سمجھا رہا ہوتا ہوں لوگوں کو، پالیٹکس ہم لوگ اصل میں کرتے ہیں جذبات کے ساتھ، ہوش کے ساتھ بھی کریں تو لیکے اور مڑغارن کا رہنے کا فائدہ یہ ہے نا کہ یہ پاور سیکنگ پارٹی ہے، اور جب آپ وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تب آپ کوئی معاہدے کر سکتے ہیں، تب آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ مطلب جیسے انسٹیٹن ہوگی جو باہر کھڑے ہو کے بولتے تو رہیں گے جو بولنا ہے، مگر کی کمال تو صرف ہینڈنگس پول جسے بندہ بولتا ہے نا۔ اب آپ کوپن ہیگن میں دیکھ لیں اتنی بڑی ہوگی ہے، مگر باقی کیونکہ یہ جیسے نہیں کہتے فلوئس پھچی ہے، ان کے ساتھ ساماپایت کرنا اس طرح چاہتا کوئی نہیں، تو بولتے وہ رہتے ہیں مگر پاتے وہ کچھ نہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں مرغان نے بس 2022 میں آئی، نئی پارٹی تھی،
اور مطلب کلاس لے کا پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی بول رہے ہیں 6 منسٹریاں رہی ہیں ہم لوگوں کے پاس. مطلب دیٹس اے بگ اچیومنٹ. تو انشاءاللہ آئیں گے اندر. اندر تو آ رہے ہیں اور مجھے پھر ذیشان آپ دوبارہ کے سے پاس امید ہے کہ بڑا یہ اچھا چانس ہے. یہ جو کیٹیگری 5 والا مسئلہ ہے فیملی ری یونیفیکیشن کا مسئلہ ہے، یہ بڑے جی آرام جی سے جی جی ظاہر آپ اس حضور صاحب میں بیٹھ کر جو ہے وہ پرائیویٹ محفل میں بات کر سکتے ہیں. بات جو ہوتی ہے کانوں میں ڈالنے والی ہوتی ہے. قانونوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اور میں صرف اب لے کے بھی ہے مگر باقی بھی دیکھیں آپ نا منسٹر جتنے بھی ہیں ان سے بھی اب گپ شپ ہے. تو انشاءاللہ کوشش تو یہ رہے گی اندر آؤں تو فالکے تھنگ اسکوپے میں آؤں تو میری پہلے سے ہی اتنی جان پہچان ادھر ہے کہ وہ نئے سرے سے ورک نہیں کرنی پڑے گی. اس کو پھر آگے مزید بہتر کریں گے. اور انشاءاللہ کیونکہ یہ کہ ٹورسٹ ویزا بھی نہیں دیتے، فیملی اتنے سالوں سے ملی نہیں ہے، مطلب یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا جی. ہماری جی ان کو اپنی خالہ بولیں میں ایک فرق دفعہ ہے. رکھے. کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم کسی کی حمایت نہیں کرتے غلطی جی کرنے بالکل. والے کی. کوئی جرم ہم بھی کرتا ہے اس کہتے کی ہیں قطعاً غلطی ہم کر رہے ہیں. حمایت نہیں کرتے، لیکن جو جینون ہاں جی لوگ ہیں ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے جی. میں خود دیکھتا ہوں میری خالہ مطلب 96 میں لاسٹ ٹائم ہو کے گئی ہیں. اس کے بعد کا مطلب دیکھیں نا اتنے سال گزر گئے ہیں. تو یہ تو واقعی اس کا انشاءاللہ یہ جب آپ نے مجھے زیادہ پہلی دفعہ سارا بتایا تھا سارا، اس کے بعد کا میں گفتگو کرتا رہتا ہوں اس پہ. تو انشاءاللہ دیکھیں امید بہت ہے کہ کامیاب بھی کچھ ہو نہ کچھ جائیں تو گے. کریں. کہ کانٹیکٹس تو ہمارے کافی ہیں. تو بس یہ ہے کہ کام کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. راجہ صاحب آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ، اور ایسے ہی کام کریں گے، مزید بہتر چلیں کریں گے آپ لوگوں اچھا کی ایک جو ہے دعاؤں اور اچھی ایک لاٹ آ رہی ہے، پڑھے لکھے ہیں سارے ووٹ ڈالیں، یہ سارے جیت جائیں گے. پر کام کریں، دل سے پارٹیوں میں کام کریں تو کام ہو جاتا ہے. اگر اپنی ذاتی کیریئر کے لیے کریں گے تو پھر تو نوکریاں تو سب کے پاس اچھی ہیں. وہ جو سب کے پاس اچھی ہے راجہ صاحب. وہ تو مطلب اتنی سر درد ورنہ کون لے جی. میں تو جتنا آپ کو میں بولوں، میں نے جس طرح بتایا بھی ہوا پہلے، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں. اصل میں ہمارے میں بھی ابھی تھوڑا سا یہ ابھی پچھلے دنوں ایسے ہی میرے ایک اسٹوڈنٹ جو پتا ہے اپنے مطلب اس نے پوچھ لیا تمہاری کتنی تھی کیمسٹری کتنی تھی کمبینیشن کی. میں نے کہا اتنی. کہتا ہے پھر تم ٹیچر کیوں بنے ہو؟ میں نے کہا کیونکہ میرا شوق تھا. کہتے نہیں مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تمہاری مطلب کم ہوگی یا وہ کیمسٹری تو اس لیے ٹیچر بنے ہو. مطلب ایک نظریہ دیکھیں. آج بھی بچہ ابھی میری 9ویں کلاس کے بچہ ہے جو مجھے پوچھ رہا ہے مطلب ہماری کمیونٹی میں کچھ نظریہ ایسا بھی ہے. میں نے اس کہا نہیں یار، میں فارغ ہو کے میں نے اپنا بزنس اسکول سے بیچلرز کیا پہلے، مگر دل نہیں مانا نا بینکنگ اور وہ اکانومی کی جاب وغیرہ کر کے. میں ہمیشہ بچوں میں اور ینگسٹرز میں خوش رہا ہوں. جہاں بھی تنظیم ہو، کرکٹ کی کوچنگ میں ہو، مسجد میں کوئی کام ہو، تو میں نے خود اپنے شوق سے ٹیچنگ پڑھی ہے. مجھے تو مزہ آتا ہے یہ کام کرنے میں. ویسے بھی میں نے اس دفعہ بھی چھٹیاں نہیں لی ہوئی. اگر آپ دیکھیں نہ کھمنیل میں چھٹیاں لی تھی، نہ میں نے اس دفعہ چھٹیاں لی ہیں. جب لوگ اپنا کیمپین کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں تو پاگل ہو؟ میں نے کہا یار 3 ہفتے میرے اسٹوڈنٹس کی اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں. ان کا ایگزام ہے مئی میں اگر 3 ہفتے غائب ہو گیا پھر پھوس کے فیر نے آ جانا ہے. میں نے کہا میں ان کا کیسے حج کروں؟ ان کا ایگزام ہے مئی میں. تو اس طرح اگر کریں تو آئی لو مائی جاب. مطلب مجھے تو اس میں بہت مزہ آتا ہے. مگر یہ ایک فکر بھی ہے جو دوسری نظر آئی ہے. 15 سال ہو گیا مجھے کہ آگے بھی ان بچوں کے لیے بولنے والا کچھ چاہیے. تو وہ آواز میں بننا چاہتا ہوں. اور اللہ کرے جی کہ اللہ جی ہمت دیں کہ وہ اس کام کو میں اٹھا سکوں اپنے کندھوں پہ. بس آپ چلیں لوگوں کی آپ دعا اپنی اور ساتھ چاہیے. کمپین میں ہیں تو آخری سوال آپ سے ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سب کے لیے؟ یہ میرے خیال سے رائے صاحب وہ جو آپ نے 1 منٹ جو میں 1 منٹ پہلے بول چکا ہوں نا، وہ یہی منٹ تھا وہ یہی ہے کہ اپنوں کے لیے کرنا ہے، بولنا ہے. دیکھیں جی 2001 سے میں کہہ رہا ہوں اس لڑائی میں پڑا ہوں. تب میں 16 کا تھا، آج میں 41 کا ہوں. وہی باتیں چل رہی ہیں اور برے طریقے سے کرتے جا رہے ہیں. میرا الحمدللہ اب یہ ہے کہ اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، بچے بھی ہیں، ایک کیریئر اپنا بنا ہوا ہے. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. جا کے بولیں گے، بے دھڑک بولیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کرنے کو اب ہے کچھ نہیں. پہلے میں نے بھی کوشش کی تھوڑے نہیں اچھا پیار سے بولیں گے، اچھا بولیں گے، بے دھڑک بولیں گے. مگر صرف بولنے کے لیے نہیں جا رہے. ایک اور بڑا جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. اسکول کے لیے بھی کام کریں گے. مطلب اس میں جو بچہ ہے مطلب وہ جس طرح میں کہتا ہوں ہینس اور حیثیت دونوں میرے لیے ایک برابر ہے اسکولوں میں. وہ سب بچوں کے لیے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسکول بھی آپ کو پتہ ہے از the biggest institution here in ڈنمارک. مطلب فولکے اسکول ہمارا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے.
तो उसके लिए भी वर्क मैं करना चाहूँगा कि चाहेंगे यही इंशाल्लाह। मैसेज आप डैनिश में भी दे दें। Jamen, ja, som I ved, så stiller jeg op til Folketinget for Moderaterne i Københavns Omegns storkreds. Og jeg stiller op, fordi jeg gerne vil arbejde for børn, unge og familier. Det er det, jeg har gjort de sidste mange år, 20 år cirka. Det er det, jeg elsker. Og den identitet, som jeg snakker om, dansk muslim identitet, den skal fremmes. De skal vide, at vi er uundværlige. Bindestregsdanskere skal godkendes. Jeg har altid fortalt mine elever, jeg er en pakistaner, du ved ikke. Altså vi har en identitet her, som vi skal fremme, og vi skal arbejde for, at det bliver anerkendt og ikke hele tiden bliver mistænkeliggjort. Så jeg vil arbejde for fællesskabet, inshallah, og så selvfølgelig række ud, hvad end problematikkerne er fra jeres side af. Dem vil jeg også gerne tage med videre. Der er nogen, der begynder at række ud, fordi at retorikken er hård, er ikke vores eneste udfordring. Så tag dialogen med mig, inshallah. Jeg er meget snaksalig, men jeg lytter også gerne. Så, men alt andet lige, så kom ud og stem, kære venner, den 24. marts, og tænk jer om, inden I sætter jeres stemme. Sæt jer ind i, hvad det er, I sætter jeres stemme på. Kig på vores arbejde, hvad vi kan, hvad vi har gjort, inshallah. और सब बाहर से हुस्का सी दुआ। ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, टाइम वो क्या कहते हैं, टाइम लेने का। बहुत शुक्रिया सर। सामान्य नाजरीन, ये थे ज़ीशान अली, जो कि इत्तेदाल पसंद पार्टी से जो है इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ने जा रहे हैं। अच्छी पोजीशन है, आप इनको देखते रहते हैं, आप इनको ख़ुद भी फॉलो किया करें। बाकी कैंडिडेट्स भी अच्छे हैं, लेकिन वोट आपकी है, आपने देनी है। कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा किसको आपने देनी है, ये आपकी वोट है और आपने देनी है। तो उस वोट देते वक्त आपको कोई देख नहीं रहा होता। जिसको आपको दिल करता है आप उसको वोट दें, लेकिन शर्त यह है कि वोट ज़रूर दें।